بول سکتے ہیں. کیا بات کیا بات. دراصل الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا تم میں پہلے شکر گزار ہوں، اس کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جو میری پذیرائی یہاں پہ کی گئی ہے، تمام ہی شورا برادری کا، سامعین حضرات کا، ایم ایل اے صاحب کا، معزز مہمانان کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری کتاب کی یہاں پر تہنیت کی گئی، اور میری بھی تہنیت جو ہے اس موقع پر کی گئی. میں تمام ہی حضرات کا شکر گزار ہوں. میں سب سے پہلے جناب سلیم اقبال صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں جن کے افسانوں کا مجموعے کا یہاں پر رسم اجرا انجام پایا، اور میں ساتھ ہی جناب ڈاکٹر سید فرید الدین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اہم موڑ یعنی پی ایچ ڈی کی شکل میں تکمیل کیا ہے. ساتھ ہی میں جناب محمد وزیر صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. یہ وہ شخصیت ہے جسے محبوب نگر کے خود کئی لوگ واقف نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی خاموش خدمات جو ہم دیکھتے ہیں ایم وی ایس کالج میں وہ کافی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ اردو میڈیم کے طلباء کی ہمت افزائی، ان کی رہنمائی، ان کی مدد ہر موڑ پر. جناب وزیر صاحب کا ساتھ تھا. حالیہ دنوں 30 جنوری کو ان کا ریٹائرمنٹ ہوا ہے ہمارے پاس سے، ایم وی ایس کالج سے. میں ان کے حق میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو خدمات رہی ہے اس کا صلہ ان کو عطا فرمائے، اور ان سے جو ہے ملت کی خدمت لے لیں. میں مختصر صرف 2 منٹ میں جو الفاظ ہو سکتے ہیں یہاں پر، دراصل میں نے خود سلیم اقبال صاحب کی کتاب پر تبصرہ کیا تھا جو جہان اردو پر شائع ہوا تھا دنیا بھر میں. ساتھ ہی منصف کے جو آئین ادب کا ایڈیشن ہے اس میں بھی میرا تبصرہ شائع ہوا تھا. کنور سے بزم آئینہ میں بھی یہ تبصرہ شائع ہوا تھا، لیکن مجھ سے خواہش کی گئی تھی کہ یہاں پر جناب سید ڈاکٹر سیادت علی صاحب کے جو پیش لفظ ہے اس کے چند الفاظ پڑھوں تو سماعت فرمائیے، اس لیے کہ یہ محبوب نگر کا اثاثہ ہے. یہ جو ہے ایک بہت ہی ممتاز افسانہ نگار ہیں جو ایک زمانے سے افسانے لکھ رہے ہیں. یہ بے ادبی ہوگی کہ ان کا یہاں پر کتاب کی رسم اجرائی ہو اور ان کے بارے میں کچھ یہاں نہ کہا جائے، لہذا سنیے کہ جناب سلیم اقبال صاحب کے افسانوں کا مجموعہ روشنی کے اندھیرے کا تعلق ہے. ان کے افسانوں کے کردار ہمیں مانوس اور جانے پہچانے لگتے ہیں. اجنبیت کا قطعی احساس نہیں ہوتا. سلیم اقبال معاشرے میں آئے دن رونما ہونے والے ناانصافیوں، ناہمواریوں، حق تلفیوں پر اپنے قلم سے نشتہ زنی کرتے ہیں. انہیں لفظوں کو موتیوں میں پرونے کا فن آتا ہے. ان کے اکثر کہانیاں ذہنی سچائی اور حقیقت پسندی کی تصویر لگتی ہے. ان کی تخلیقات میں غم ذات، غم جانا سے لے کر غم کائنات سب کچھ موجود ہے. ان کے افسانے پیچیدگی اور الجھن پیدا کرنے والے نہیں ہیں. سلیم اقبال اپنی بات کو، اپنے پیام کو سیدھے سادے انداز میں کہنے کے عادی ہے. جہاں تک سلیم اقبال اور میرا تعلق ہے وہ بہت قدیم ہے. دراصل یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب ڈاکٹر سیادت علی صاحب کے یہ الفاظ ہیں. ابتدائی دنوں میں ہم جماعت ہونے کے علاوہ عملی میدان میں اور خاص طور پر درس و تدریس کے میدان میں ایک ساتھ کام کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے. گو کہ وہ سائنس کے گریجویٹ تھے لیکن ادب سے گہرا لگاؤ تھا، اور میں ایک آرٹس گریجویٹ کے ہوتے ہوئے سائنس پڑھایا کرتا تھا اور سائنس سے مجھے دلچسپی بھی رہے گی. ادبی رسائل بھی دیکھ لیا کرتا تھا. جہاں تک مجھے خیال ہے وہ اپنی جوانی میں ہی ادب کی طرف مائل تھے اور عملی طور پر کبھی کبھی افسانے لکھ کر مجھے سناتے، اور خوشی و حیرت کی انتہائی اس وقت ہوتی جب وہ افسانے شاعر ممبئی اور دوسرے رسائل میں چھپ جاتے. وہ تیز رفتار انسان افسانہ نگار بلکہ نہیں، بہت سست رفتار افسانہ نگار تھے، لیکن انہوں نے جو بھی لکھا ہے، جتنا بھی لکھا ہے، متاثر کن انداز میں لکھا ہے. ڈاکٹر سیادت علی، انسپیکٹنگ اتھارٹی مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے. میں یہاں پر حسن چشتی کا ایک شعر سناتا ہوا رخصت ہوتا ہوں. کہاں ملیں گے حسن اپنے ایسے فکر و فن والے، کہاں ملیں گے حسن ایسے فکر و فن والے، ہماری قدر کرو لاجواب ہے ہم لوگ. شکریہ جناب. معزز حاضرین، ڈاکٹر عبدالعزیز سہیل صاحب جناب سلیم اقبال صاحب کی کتاب پر سیادت علی صاحب کا تبصرہ سنا رہے تھے. آئیے دوستو، بڑی دیر سے مشاعرے میں خلل اندازی ہوتی رہی. شکریہ